اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به السرور. یہ آج کا سوال مزیدار سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک جگہ بیعت کی، اس کے بعد دوسری جگہ بیعت کر لی، پھر واپس پہلی جگہ آ گیا، تو کیا اس کی پہلی بیعت قائم ہے یا دوبارہ بیعت کی ضرورت ہوگی؟ اور اگر ہے تو کیا دوبارہ مراقبات وغیرہ شروع ہوں گے یا پہلے والے قائم رہیں گے؟ اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ بیعت ہوتی کیا ہے اسے سمجھا جائے. بیعت کئی طرح سے ہوتی ہے. بنیادی طور پر بیعت اصلاح ہوتی ہے. بیعت اصلاح کے لیے علماء حق لکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو مسائل سے روزمرہ کے مسائل سے واقف ہو، وہ متبہر عالم ہو یا نہ ہو، روزمرہ کے امور میں رہنمائی کر سکے، حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز بتا سکے، اتنی اہلیت علمی اس میں ہو اور خود اس پر عمل بھی کرتا ہو، تو اس سے بیعت اصلاح جائز ہے، درست. دوسری بیعت ہوتی ہے امارت کی. وہ عہد نبوی میں خلفاء راشدین کے عہد میں اور بڑی حد تک سلاطین کے عہد میں بھی قائم رہی. لوگ مرضی سے کرتے سلاطین کی بیعت یا سلاطین حکمن لے لیتے، لیکن بیعت ہو جاتی. اور وہ ہوتی تھی کہ کون حکمران ہوگا. ایک بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بھی کی. جب آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ اور مشرکین مکہ نے روکا، تو 1400 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے موت پر بیٹھ لی. وہ ایک موقع پر ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایک بندہ بھی پلٹے گا نہیں. اگر ایک بھی زندہ رہا تو زندگی تک، جب تک جان میں جان ہے، لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ شہید ہو جائے، لیکن میدان نہیں چھوڑے گا. تو وہ ایک خاص موقع کے لیے ہوگی.
جو بیعت سلاسل میں ہوتی ہے یہ حصول برکات کے لیے اور تحصیل تصوف کے لیے ہوتی ہے، اور اس طرح تو درست ہے کہ ایک شخص نے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ لطائف کرا سکتا ہے، کسی نے اس سے لطائف سیکھے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال، لیکن اس سے آگے نہ اس کی استعداد ہے نہ اسے خبر ہے۔ اب کوئی دوسرا شخص میسر آیا جو اس سے آگے چلا سکتا ہے، تو اس سے بیعت تصوف کر لی اگلے اسباق کے لیے، تو وہ پہلے والی ٹوٹے گی بھی نہیں، اس کا احترام بھی ویسا ہی رہے گا۔ یہ اس طرح سے ہوگا جیسے کوئی ایک پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، پھر مڈل میں چلا گیا، شاید مڈل سے آگے ہائی میں چلا جائے، کالج میں یونیورسٹی میں چلا جائے، تو اس استاد کا وہ ادب بھی رہے گا، اس کے ساتھ وہ بیعت بھی رہے گی، اس کی برکات بھی رہیں گی، اس کا احترام بھی رہے گا، استاد استاد ہی رہے گا، خواہ یہ اس سے کتنا ترقی کر جائے، جیسے اسکول کا طالب علم جرنیل یا بادشاہ بھی بن جائے، وزیر اعظم بھی بن جائے، تو استاد ہی رہتا ہے۔ اور بیعت کے لیے ضروری ہے کہ جو شرائط یا اوصاف شیخ میں چاہیے وہ بیعت ہونے سے پہلے پرکھے دیکھے۔ مثلا ہم امارت کی بیعت کرتے ہیں، اس زمانے میں بیعت تھی، آج وہ طریقہ کار بدل گیا، اب ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ بیعت امارت ہے۔ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں 2 مہینے بعد آپ کو خیال آئے کہ نہیں جی یہ غلط ہو گیا، تو آپ نہیں بدل سکتے، غلط ہو گیا تو بھگتیں۔ اور غالباً میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص کسی کو اہل سمجھ کر ووٹ دیتا ہو، یہ ایک بات ہے جو کی جا سکتی ہے، لیکن عملاً ہوتا یہی ہے کہ کچھ خاندانی باتیں ہوتی ہیں، جی یہ فلاں خاندان سے فلاں خاندان سے، کچھ عموماً دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، اور عجیب لوگ ہیں، لوگوں کا مزاج عجیب ہے، جی اسے کیوں ووٹ دیا، یہ تو اچھا آدمی نہیں تھا، اور جی بس کیا کریں۔ یہاں ایک دفعہ ایک مولانا ہمارے حلقے میں کھڑے ہو کے، اچھے نیک آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، تو انہیں کوئی ووٹ نہیں دیتا تھا، بری طرح ہارے، تو لوگوں سے کہا بھی اچھا آدمی تھا، اسے وہ جی کل چوکی تھانے پہ کام پڑے گا تو یہ کام نہیں آئے گا۔ اور یہ ان لوگوں کی بات تھی جن کی کئی پشتے چوکی تھانے گئی نہیں، یہ صرف ایک امکانی تصور تھا کہ شاید جانا پڑے، تو یہ شریف آدمی ہے، یہ کام، وہ دوسرا گنڈا تو ہے لیکن وہ پولیس چوکی وغیرہ کا تکڑا ہے۔ تو یہ بیعت ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ ہم کیا اب دیکھ لیں جو اقتدار میں شریک رہے پرویز مشرف کے ساتھ پچھلے 7 سالوں سے، ان میں سے اب کئی چھوڑ کر کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی مسلم لیگ میں جا رہا ہے، جو جیسے جیسے ان کا اندازہ ہے کہ شاید آنے والا اقتدار کا ہما ان کے سر پہ بیٹھے گا، تو اب وہ آہستہ آہستہ کھسک رہے ہیں، اور اگر حکومت نہ رہی تو شاید میرے خیال میں یہ جماعت ہی نہیں رہے گی، سارے تقسیم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ہماری اخلاقی حالت ہے کہ ہم اس کی جو اہمیت ہے نہ اس سے واقف ہیں، نہ اس طرح سے کرتے ہیں، نہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب رہی تصوف کی بیعت، تو یہ بہت بڑا ایک نازک معاملہ ہے۔ اب قرآن کریم نے اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی ہے، ان الذین یبایعونک، اے میرے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، فانما یبایعون اللہ، گویا انہوں نے
اللہ کریم سے بیعت کا عہد باندھا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ فمن نکسا، یہ بیعت کرنے کے بعد اگر کوئی توڑتا ہے، فإنما ينكث على نفسه، تو اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اپنے آپ کو توڑ پھوڑ لیا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ ومن اوفى بما عہد علیہ اللہ، اور جس نے وفا کی اس وعدے کی جو بیعت کی صورت میں اللہ سے کیا تھا، فسيؤتيه اجرا عظیما، تو اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ تو اس سے پہلے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ شخص دین کو جانتا بھی ہے، دین پر عمل پیرا ہے۔ اب کس طرح سمجھ آئے گی یہ دین پر عمل پیرا ہے؟ ہمارے سامنے تو سب نمازیں پڑھیں گے، ہمارے سامنے تو کوئی چوری نہیں کرے گا۔ یہ پتہ چلتا ہے اس کے پاس بیٹھنے والوں سے کہ مجھ سے پہلے جن لوگوں نے بیعت کی، کیا ان کی کوئی اصلاح ہوئی عمل میں، ان کی کوئی اصلاح ہوئی عقیدے میں؟ جو لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں یا اس سے بیعت کرتے ہیں یا جن کی وہ تربیت کرتا ہے، تو ہر آدمی کی ایک بیعت سے پہلے کی زندگی ہوتی ہے، ایک بیعت کے بعد کی ہوتی ہے۔ تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی دن میں 10 برائیاں کرتا تھا، بیعت کے بعد شاید 9 8 کرنے لگے، تو ایک بہتری کی صورت اس میں ہے۔ ایک آدمی عقائد سے واقف ہی نہیں تھا، اسے عقائد کی سمجھ آنی شروع ہو گئی، عظمت الہی اور صداقت پیغمبر سے وہ آگاہ ہونے لگا اور عبادت کی اہمیت سے واقف ہونے لگا۔ یہ بھی ایک تبدیلی ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ بیعت ہونے والوں یا پہلے آنے والوں کے پاس بیٹھے، باتیں سنے، سمجھے، جلدی نہ کرے، تحقیق کرے، اسے پتہ چلے کہ اس کے ساتھ بیعت ہونے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ضرور بیعت ہو جائے۔ لیکن بیعت ہو جانے کے بعد اس کے پاس تحقیق کی فرصت نہیں ہے، اس کے ذمہ صرف اطاعت۔ بہت اچھے ہوا کرتے تھے مولوی صاحب ایک راولپنڈی میں، ان کے وہ آتے تھے جنگ میں، سوالوں کے جواب بھی وہ دیا کرتے تھے، حافظ محمد ریاض اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عالم بھی بہت اچھے تھے، ادیب بھی بڑے تھے، تحریریں بھی ان کی غضب کی ہوتی تھیں، اور خوبصورت نیک سیرت مزیدار آدمی تھے۔ وہ کہیں بھی بیعت نہیں تھے اور کہیں بیعت ہونے کا ان کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سنی تو ایک دن ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ آپ کبھی مجھے بھی لے چلو، ملاقات تو کریں، بہت علمی شہرت سنی ہے تو باتیں تو کریں۔ تو علم کا اندازہ علماء ہی کو ہوتا ہے، غیر عالم علم کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے سوال کا جواب تو پا سکتا ہے، لیکن اس جواب میں علمیت کتنی ہے اور کیا نکات ہیں وہ غیر عالم نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، باتیں شروع ہوئیں، علمی آدمی تھے، انہوں نے علمی سوالات پیش کیے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات دیے تو وہ مبہوت رہ گئے کہ ساری زندگی علماء کے ساتھ گزاری اور پھر عمر علم بانٹتے گزر گئی، اور انہی کتابوں میں اور انہی روایات میں یہ نکات ہمارے پلے نہیں پڑے۔ ان باتوں کی سمجھ ہمیں کیوں نہیں آئی، جبکہ یہی کتاب ہم نے 10 مرتبہ پڑھی جس کا حوالہ حضرت دے رہے ہیں۔ بات درست ہے، ان کے بتانے سے سمجھ میں آئی، ہمیں کیوں سمجھ نہیں آئی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت مجھے بیعت فرما ہے، حالانکہ گئے بیعت کے ارادے سے نہیں تھے۔ تو حضرت نے فرمایا مولانا جو سوال آپ کے پاس باقی ہیں وہ بھی کر لیجیے،
پھر کوئی سوالات کرنے ہیں تو واپس تشریف لے جائیے، کبھی پھر آئیے، اس لیے کہ جب آپ بیعت ہو جائیں گے تو آپ کے پاس سوال کرنے کی گنجائش نہیں، بیعت کے بعد صرف اطاعت رہ جائے گی، پھر آپ کو سوال کی اجازت نہیں ہوگی، لہذا بیعت سے پہلے پہلے تحقیق کر لیجیے۔ انہوں نے کہا جی ہو گئی تحقیق جو ہونی تھی اور مجھے سمجھ آ گئی، آپ مجھے بیعت فرما لیں، میرے سوال ختم ہو گئے، مجھے جواب مل گئے۔ تو یہ جو بیعت تصوف ہوتی ہے، یہ چونکہ معاملہ کیفی ہوتا ہے اور شیخ کے دل سے کیفیات آتی ہیں دل میں، تو اسے اگر بلا وجہ توڑ دیا جائے اور پھر باہر جا کر سمجھ آئے وہ میں نے تو غلطی کی، تو ایسا بندہ تو اب کوئی نہیں ملتا، پھر واپس آتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں اس کے مراقبات باقی رہیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو واپس آنا ہی نصیب نہیں، اور اگر شیخ اپنے وہ برکات جو اس نے دی ہیں وہ جذب کرے، واپس لے، تو دل سے جب کیفیات جذب ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایمان کی کیفیت بھی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی جو صاحب سلسلہ شیخ ہو، وہ کتنی بھی کوئی گستاخی کر جائے تو وہ اس کے مقامات سلب نہیں کرتا، اور لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو کئی لوگوں کو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ تھوڑی تھوڑی کیفیات محسوس ہوتی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیخ وہ سلب نہیں کرتا، وہ رفتہ 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 از خود ختم ہوتی ہیں۔ اگر سلب کرے تو ایک آن میں سلب ہو جاتی ہیں، اور جب یہ چیز سلب کی جاتی ہے کیونکہ یہ کیفی معاملہ ہے، دل سے کیفیات سلب ہوتی ہیں، تو ایمان بھی دل کی ایک کیفیت ہے، ساتھ وہ بھی سلب ہو جاتا ہے اور بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشائخ سلسلہ سلب نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے کئی واقعات ہوئے، ایک ساتھی بڑا صاحب کشف تھا، تو ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ کو اس نے خط لکھا کہ میں جس درخت کے پاس سے گزرتا ہوں، جس پتھر کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے یا غوث، السلام علیکم یا غوث۔ حضرت بڑے ناراض ہوئے، فرمایا ان پتھروں اور درختوں کے پیچھے ابلیس ہے اور وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ غالباً چھٹے عرش میں مراقبات وہ کر رہا تھا، تو اس نے کہا جی اللہ نے رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دیے ہیں اور میرے مراقبات بہت بلند ہیں، میں چھٹے عرش میں سفر کر رہا ہوں، تو شیطان اتنی آسانی سے میرے سامنے کیسے آ سکتے ہیں؟ حضرت نے پھر اسے جواب لکھا کہ میاں یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ کمال تمہارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا کمال ہے کہ تم کہاں پہنچ گئے۔ اور اس پہ فخر نہ کرو، توبہ کرو۔ اس نے پھر لکھا کہ رحمت الہی کا دروازہ جب کھل جاتا ہے تو کوئی اسے بند تھوڑی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ تھے۔ حضرت کو بہت برا لگا، آپ نے لکھا کہ بند کرنے کی بات نہیں ہے، بند نہیں ہوگا، یہ ٹوٹ جائے گا اور چور چور ہو جائے گا اور تمہیں پھر زندگی بھر اس کا نشان نہیں ملے گا۔ چلا گیا، سال 1.5 سال 2 سال بعد میں وہاں موجود تھا، وہ پھر آ گیا، ایک بڑا نفیس جوڑا کپڑوں کا ایک سوٹ اس نے اٹھایا ہوا اور کہنے لگا حضرت میں سرحد بلوچستان سندھ ساری خانقاہیں پھر چکا ہوں، سارے علماء کے پاس سے ہو کر آیا ہوں، کوئی لطائف بھی نہیں جانتا، تو مجھے آپ قبول فرمایا۔ آپ کی عادت وارت تھی، آپ نے منع نہیں کیا، بیٹھو ذکر کرتے رہو، لیکن اس دن کے بعد پھر اسے میں نے حضرت کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا
کہ یار وہ میر علی شاہ نام تھا اس کا، کہ وہ شاہ صاحب پھر نہیں ملے، تو اس نے مجھے بتایا یار وہ تو پاگل ہو گیا ہے، اور کہتا ہے یہ پتھر بھی خدا ہے، یہ برتن بھی خدا ہے، یہ درخت بھی خدا ہے، تو اس طرح سے بکواس کرتا پھرتا ہے، برا حال ہے اس کا۔ تو دروازہ کیا ٹوٹا کہ اس ساری کیفیت ایمان کو بھی ساتھ لے گیا۔ مفتی غلام سمدانی صاحب ہوتے تھے، عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بزرگ تھے، تو ان چیزوں کے قائل نہیں تھے، تو تجربے کے لیے آ گئے کہ دیکھیں اگر حضرت کہتے ہیں تو آخر اتنے بڑے عالم ہیں تو ہم کچھ دن ساتھ رہ کر دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کچھ عرصہ رہے تو پھر اجتماع پہ یہیں منارہ آئے ہوئے تھے، انہیں فنا فی الرسول نصیب ہوا، روحانی بیت نصیب ہوئی، تو اونچا اونچا روتے تھے اور کہتے تھے کہ کون کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت رحمت اللہ بھی تھے، مفتی صاحب بھی تھے، تو مفتی صاحب نے ایک سوال پوچھ لیا کہ حضرت جب یہ عالم امر میں آپ چلا دیتے ہیں، بندہ چلتا رہتا ہے، جہاں بھی ہو اسے برکات نصیب ہوتی رہتی ہیں، تو کیا اسے پھر آپ روک بھی سکتے ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں آپ کے سامنے کچھ چیز ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے ایک میز جیسی چیز تو ہے میرے سامنے۔ فرمایا اسے پکڑ لو اور کھڑے رہو۔ پکڑ لیا، بات آئی گئی، ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ہم واپس آ گئے، سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، پھر ایک اجتماع میں آئے تو ڈرتے ڈرتے بڑے ادب سے کہنے لگے کہ حضرت وہ میز تو مجھ سے چھڑا دیا ہو۔ تو آپ نے پوچھا مفتی صاحب آپ 1.5-2 سال سے میز پکڑ کے، حضرت چھوٹتا ہی نہیں۔ فرمایا جواب مل گیا سوال کا، کہ یہ کہیں بھی چلا جائے بندہ تو شیخ کے ایک اشارے پہ ہوتا ہے یا اس کی کیفیات قلبی پہ ہوتا ہے۔ کبھی اس کے دل میں تقدر آ جائے تو وہ ساری منازل دھر دھر گر جائے۔ اب ایک بندہ بیت توڑ کر چلا جاتا ہے تو میرے خیال میں سوائے اس کے کہ کوئی نادانستگی سے ایسا کر بیٹھے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، ورنہ عموماً ایسے لوگوں کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، واپس آتے ہی۔ جو لوگ کسی دنیاوی مفاد میں یا کسی لالچ میں یا کسی بددیانتی پر یا کوئی ایسا ذاتی مفاد سوچ کر توڑتے ہیں، انہیں تو توبہ نصیب نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ کے لیے جاتے۔ جو بے وقوفی سے بھی جاتے ہیں اور پھر جا کر احساس ہوتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ جب واپس آتے ہیں تو ایک تو نیا آدمی آتا ہے تو وہ بھی زیرو ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد رکھی جا سکتی۔ یہ جو جا کر آتا ہے یہ زیرو سے بہت نیچے ہوتا ہے، پہلے اسے زیرو پہ لانا پڑتا ہے۔ مراقبات کہاں بچیں گے؟ کوئی کیفیت بچتی نہیں، بلکہ کیفیات حاصل کرنے کی استعداد مجروح ہو جاتی ہے، اور پھر بڑے ہی کوئی ثابت قدم ہو کہ واپس آئے اور پھر خلوص سے جم جائے، الا ماشاء اللہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ پھر وہ کچھ عرصے بعد وہ اس کا جو کچھ نقصان ہو چکا ہے وہ مرمت ہو، وہ بحال ہو، اور پھر اللہ بیتے سے آگے چلے۔ کیونکہ جو بھی توڑتا ہے فإنما ينكث على نفسه، وہ اپنے آپ کو بکھیر لیتا ہے، برباد کر لیتا ہے۔ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، جس نے بیت کو توڑا اس نے اپنا کچھ باقی نہیں چھوڑا، خود کو بکھیر لیا، تنکا تنکا کر لیا۔ اب ایک عمارت کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک سل، ایک ایک پتھر الگ الگ کر دیں تو وہ کیا خود بخود ویسی بن جائے گی؟
وہ تو پھر چٹیل میدان سے شروع کرنی پڑے گی، اور نئی اینٹیں لگا کر دیوار بنانا آسان ہے، اور ٹوٹی ہوئی دیوار کی اینٹیں لگا کر بنانا بہت مشکل کام، محنت طلب کام، اور پہلے جیسی پھر بھی نہیں بنے گی، بدی ہوگی، ٹیڑھی میڑھی ہوگی، کوئی اینٹ کسی کے ساتھ سیمنٹ ہوگا، کسی کے ساتھ گارا ہوگا، کوئی نیچی لگے گی، کوئی نیچی لگے گی۔ تو بیعت کرنا نہیں چاہیے، بیعت ہونا نہیں چاہیے بس، اور جب ہو گئے تو بات ختم ہو گئی، آپ کے اختیار سے بات چلی گئی، پھر آپ کے ذمہ جان سے پاری ہے۔ ایک واقعہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سنایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے حالات سے بھاگا، حکومت سے بھاگا یا خاندان والوں سے کسی تکلیف سے تو بھاگا، جیسے آج بھی لوگ مفرور ہو جاتے ہیں، تو کہیں دور دراز جا کر اس نے اللہ اللہ شروع کر دیا۔ اسے کئی بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا اور کچھ باتیں سن رکھی تھیں، عادیت ہوتی ہے، معیت ہوتی ہے، قربی مراقبات ہوتے ہیں، یہ آتا جاتا کچھ نہیں تھا، وہاں بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرتا رہتا، مراقبات تھے نہیں۔ پھر کچھ لوگ آنے شروع ہو گئے، جو آتے انہیں بتاتا اس طرح ذکر کرو، ایسے مراقبہ ہوتا ہے۔ چلتا رہا کچھ عرصہ، 2 4 5 6 سالہ، پیچھے سے چھپا ہوا تھا، حلیہ تبدیل کر کے بیٹھا تھا۔ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ جن کو وہ بتاتا رہتا تھا انہیں مراقبات ہونے شروع ہو گیا، ذکر بھی کرتے تھے، متوجہ اللہ بھی رہتے تھے، اور کچھ 2 4 کو درمیان میں مشاہدات بھی ہو گئے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو بتاتے کہ تیری روح فلاں مراقبے پہ نظر آتی ہے، مجھے فلاں حد تک نہیں۔ ایک دن انہوں نے آپس میں بات کی کہ یار حضرت کے مراقبات کی سمجھ نہیں آتی، کسی مراقبے میں ہم نے حضرت کی روح کو نہیں دیکھا، حضرت سے پوچھیں ان کے مقامات کہاں پر۔ تو انہوں نے جب پوچھا تو اسے بڑا صدمہ ہوا، اور اس نے صاف بات کی، اس نے کہا میں تو دنیا سے بھاگا ہوا چھپ کر بیٹھا تھا، میں نے یہ الفاظ سنے ہوئے تھے، آپ لوگوں کو بتاتا رہا، آپ خلوص سے لگے رہے، اللہ نے آپ کو دے دیا، تو مجھے تو پتہ ہی کوئی۔ بہت رویا، تو سب نے دعا کی، بارے الہ اسے ہمارا شیخ ہی رکھ، تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے، اگر اس کے بتانے سے ہمیں نصیب ہوگا تو اسے بھی عطا کر دے، اور جہاں یہ ہے اسے وہیں رکھ۔ تو فرماتے تھے کہ ان کی دعا سے اسے مراقبات، یہ ایسا رشتہ ہے کہ للہیت اور خلوص کا رشتہ ہے، بہت نازک ہے، بہت مضبوط ہے، اتنا مضبوط کہ بندے کو جگڑ کے رکھ دے، اور اتنا نازک ذرا سی بدگمانی سے پاش پاش ہو جائے۔ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی نازک بھی ہے۔ مضبوط اتنا ہے کہ بندے کی ہر حرکت تو ہر سکون قید ہو جاتی، امور دنیا میں بھی بندہ اسیر ہو جاتا ہے اگر واقعی اس نے بیعت کی ہو، تو ہر کام کرتے وقت اسے ایک خیال رہتا ہے کہ کہیں شیخ کو ناگوار تو نہیں گزرے گا، کیونکہ شیخ بھی تو بندہ ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور شیخ تو ہمارے عہد کا آدمی ہے، ہمارے جیسا ہے، زود رنج ہوگا، پتنی معمولی سی بات سے خفا ہو جائے گا، اور اگر خفا ہو گیا تو ہوگا کیا، بچے گا کیا۔ تو یہ اتنا نازک کیا کہ کچے دھاگے سے بھی نازک ہے، کہ ذرا تقدر آیا شیخ کے دل میں تو بنی بنائی ساری بات ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ اور
مضبوط اتنا ہے کہ بندے کو جکڑ کے رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی امور میں، خاندانی امور میں بھی ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، یہ کروں نہ کروں، یہ ہو یا نہ ہو۔ تو بیت توڑ کے جانا اپنی طرف سے انتہائی اقدام ہے، اپنی بربادی کے لیے آگے اللہ کی مرضی۔ کسی کو توبہ نصیب کر دے تو بڑی بات ہے، لیکن ہوتا کم ہے، اور کسی کو ہو جائے، واپسی نصیب ہو جائے تو بڑا ہی خوش نصیب ہے، اور شاید اس کو نصیب ہوگی جو کسی ناسمجھی کی وجہ سے چلا گیا ہوگا یا سستی کی وجہ سے رہ گیا ہوگا، جس کے دل میں اعتراض نہیں ہوگا، اپنی سستی اپنی کوتاہی سے رہ گیا ہوگا، ورنہ وہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو یہ بیعت ہونے سے پہلے بہت سوچ لینا چاہیے، اور ہونے کے بعد سوچنا نہیں، پھر اطاعت کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم برحمته۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔